آئے ہم کلام خدا میں سے پڑھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5واں باب اور 43 آیت سے باب کے آخر تک یہ ورد ہے، لیکن میں آپ کے سامنے 44 آیت پڑھوں گا۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آج خدا کے کلام میں سے ہم 2 باتیں سیکھیں گے۔ پہلی بات کہ شرع کے عالم اور فریسیوں کی جو ٹیچنگ ہے، جو تعلیم ہے، وہ کیا ہے، اور مسیح خداوند کی تعلیم کیا ہے، اس پر ہم غور کریں گے۔ جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں بھی خدا نے جو پڑوسی ہے اس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور بائبل مقدس میں جو ہے وہ یہ کہیں بھی حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اپنے دشمنوں سے نفرت کریں۔ لیکن شرع کے عالم اور فریسی جو ہیں وہ یہ ٹیچنگ ہے ان کی کہ وہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں لیکن دشمنوں سے نفرت۔ شاید ان کا یہ خیال ہو کہ جب خدا اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ وہ ان لوگوں سے دور رہیں جو خدا کے خلاف لوگ کام کرتے ہیں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ لے لیا کہ وہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھیں لیکن دشمنوں سے نفرت۔ لیکن مسیح خداوند کی تعلیم جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اور اس میں خدا کے کلام میں ہم سیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند نے واضح طور پر کہا کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ یہ شرع کے عالم اور فریسیوں کی تعلیم ہے جس کا ذکر یسوع مسیح کر رہے ہیں۔ لیکن مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ تو ہم جو مسیح خداوند کی تعلیم ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس بات کا جائزہ لیں تو یہ فطری طور پر ممکن نہیں ہے انسانی نسل آدم سے ہوتے ہوئے کہ اپنے دشمن سے محبت رکھیں۔ لیکن جب مسیح خداوند یہ اپنے پیروکاروں کو کہہ رہے ہیں تو یہ خدا کا پاک روح ان کو طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھ سکیں، کیونکہ یہ فطرت کے لحاظ سے، نسل آدم کے لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن یسوع مسیح کے پیروکاروں کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھ سکیں، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ وہ محبت ہے جو خدا کرتا ہے، اور پاک روح کے وسیلہ سے خدا اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے اندر بھی یہ قوت ڈالتا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھ سکیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے محبت رکھیں، اور پھر دوسری بات کہ ہم بائبل مقدس میں وہ ان ایگزامپل پر، ان مثالوں پر غور کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کیسے محبت رکھیں۔ تو اگر آپ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کا مطالعہ کریں 6 باب اور اس کی 27 اور 28 آیت میں، تو وہاں ایکٹیو لو جو عملی طور پر محبت ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ تو وہاں لوکا کی انجیل میں ہمیں اس کا ذکر اس طرح ملتا ہے خدا کے کلام میں سے 6 باب کی 27 سے 28 آیت میں۔ تو وہاں یہ لکھا ہے کہ تم سے عداوت رکھتے ہیں ان کا بھلا کرو، ڈو گڈ، نیکی کرو،
یعنی یہ عملی محبت ہے. وہ لوگ جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں, ہم سے نفرت کرتے ہیں, ان کے لیے عملی محبت خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم ان کے ساتھ نیکی کریں, ہم ان کے ساتھ بدی نہ کریں. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس لیے بدی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ کہ اگر ہم بدی نہیں کریں گے تو شاید ہمیں نقصان پہنچ جائے گا. لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آپ بدی کے عوض بدی نہ کریں, آپ ویٹ کریں, خدا کا انتظار کریں, وہ آپ کو سنبھالے گا. تو بائبل مقدس کے مطابق دشمنوں سے محبت ہم کیسے کریں؟ ہم ان کی برائی کے بدلے برائی نہ کریں, بلکہ ہم ان کی برائی کے بدلے نیکی کریں. یہ ایکٹیو لو ہے, یہ جو محبت ہے اس کا ذکر ہمیں خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے. پھر بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے اس عملی محبت میں کہ آپ جو لعنت کرتے ہیں, جو تمہارے دشمن ہیں, آپ ان کے لیے برکت چاہیں, آپ لعنت نہ کریں. اکثر آپ دیکھیں کہ جب لوگ ہمارے اوپر لعن طعن کرتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, تو اس وقت ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے پیروکار کہلاتے ہیں, لیکن ہمیں غصہ آتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی ویسا ہی کریں. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے آپ ویسا نہ کریں. لوگ آپ پر لعنت کرتے ہیں, آپ جواب میں ان کے لیے برکت چاہیں, کیونکہ خدا نے آپ کو برکت کے لیے بلایا ہے, لعنت کے لیے نہیں بلایا ہے. اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں جو آپ کی حقارت کرتے ہیں, جو آپ کو ستاتے ہیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ عملی محبت کا بائبل مقدس ایک وے بتاتی ہے, طریقہ بتاتی ہے. پہلی بات کہ ہم دشمنوں سے نیکی کریں, وہ بدی کرتے ہیں, ہم بدی نہیں, ہم نیکی کریں. اور وہ لعنت کرتے ہیں, ہم ان کے لیے برکت چاہیں. اور جو لوگ ہمیں ستاتے ہیں, ہماری حقارت کرتے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کریں. تو یہ عملی طور پر ہم دشمنوں سے اس طرح محبت کر سکتے ہیں. پھر بائبل مقدس میں ہم اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب اس کے 50ویں باب میں یوسف کو جب اس کے بھائیوں نے بیچ ڈالا اور وہ جو ہے وہ غلاموں کی منڈی میں چلا گیا, پوتیفر کے گھر میں قید میں, اور پھر بادشاہ بن گیا, سیکنڈ درجے کا حاکم بن گیا. تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ان کا والد باپ جو ہے وہ فوت ہو گیا تو بھائی ڈرنے لگے کیونکہ انہوں نے بدی کی ہوئی تھی. لیکن خدا کے بندہ یوسف نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ تم نے تو میرے ساتھ برائی کی ہے, پر خدا نے اس برائی سے بھلائی پیدا کی تاکہ بہت سارے لوگوں کی جان بچ جائے. تو اس نے یہ عملی طور پر ثبوت دیا کہ جو دشمن سے ان سے محبت کی, اور یہی بائبل مقدس ہمیں حکم دیتی ہے. پھر بائبل مقدس میں خود میرے منجی دو عالم خداوند یسوع مسیح نے بھی عملی طور پر جب وہ صلیب پر تھے, وہ لوگ جنہوں نے اس کے منہ پر تھوکا, جنہوں نے اسے کوڑے مارے, لعن طعن کی, اس ہر طرح کی حقارت کی, تو بائبل مقدس میں مسیح خداوند نے ان پر لعنت کرنے کی بجائے یہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ استفنس نے بھی یسوع مسیح کا پیروکار ہوتے ہوئے سیم اسی طرح کیا کہ جب لوگ اس کو سنسار کر رہے تھے, پتھر مار رہے تھے, تو اس نے دعا کی کہ اے خداوند ان کا یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا, اور سو گیا. تو گویا یہ عملی محبت کا ثبوت ہے بائبل مقدس میں. ہم یوسف کی زندگی میں دیکھتے ہیں, مسیح خداوند اور اس کے پیروکار استفنس. اور پھر خدا رومیو کے خط 5 باب 8 آیت میں لکھا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو خدا نے ہم سے محبت رکھی, یعنی گناہ گاروں سے محبت. تو اس طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے کہ ہم اپنے دشمنوں سے محبت کریں. آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو یسوع مسیح کے پیروکار کہلاتے ہیں تو یہ مجھ پر اور آپ پر فرض ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے عملی محبت رکھیں.
اور اس میں پہلی بات کہ ہم ڈو گڈ، ہم نیکی کریں، بھلائی کریں، وہ بدی کرتے ہیں ہم بھلائی کریں۔ اور اگر آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں اور خدا کا پاک روح آپ میں کام کرتا ہے تو پھر خدا کا پاک روح آپ کو قوت دے گا کہ آپ جو برائی کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ نیکی کریں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے تو پھر چیک کریں کہ آپ کا خدا کا پاک روح آپ کے اندر کام نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے آپ یسوع مسیح کے پیروکار ہوں بے شک، لیکن خدا کا پاک روح آپ کے اندر کام نہ کر رہا ہو، رنجیدہ ہو گیا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے بائبل مقدس میں کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ خدا کا پاک روح ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم بدی کرنے والوں کے ساتھ بدی کرنے کی بجائے ہم نیکی کریں، کیونکہ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ خدا کی بھی قدرت ہے، کیونکہ ہم جس کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں اس کا پوری دنیا میں لکھا ہے کہ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر کیا کرتا ہے، وہ چمکاتا ہے۔ اس میں صرف وہ جو اچھے لوگ ہیں ان پر سورج کی روشنی نہیں ہوتی اور جو برے ہیں ان پر نہیں ہوتی، ان پر ہوتی ہے، ان پر ایسا نہیں ہے۔ تو یہ خدا کی جو کامن گریس ہے، جو عام فضل ہے پوری کائنات کے لیے، وہ خدا کا ہے۔ اور چونکہ ہم خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں تو اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم بھی اسی طرح محبت کریں ان لوگوں سے بھی جو ہمارے دشمن ہیں، عداوت رکھتے ہیں۔ ہم بدی کی بجائے نیکی کریں کیونکہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اور پھر ہم ان کے لیے برکت چاہیں۔ یہ شاید آپ کے جب آپ ایسا سوچتے ہیں تو یہ آپ کی سوچ میں آئے ہم کیوں ایسا کریں؟ نہیں، بائبل مقدس حکم دیتی ہے ہم بلائے ہی برکت کے لیے ہیں، ہم دنیا پر لوگوں پر لعنت کرنے کے لیے نہیں بلائے گئے ہیں۔ یسوع مسیح کے پیروکار دنیا کو برکت دینے کے لیے بلائے گئے ہیں۔ جس طرح خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تیری نسل سے قومیں کیا کریں گی؟ برکت پائیں گی۔ اور اب یسوع مسیح کے پیروکاروں کے وسیلہ سے لوگ کیا پائیں گے؟ برکت پائیں گے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اس بات کو سوچنا چاہیے، عملی محبت کرنی چاہیے کہ جب لوگ ہمارے ساتھ برا سلوک کریں، ہمارے ساتھ زیادتی کریں اور لعنت کریں، لیکن ہم ان پر لعنت نہ کریں، ہم ان کے لیے برکت چاہیں کیونکہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہیں۔ اور پھر ہم ان کے لیے دعا کریں۔ یہ عملی محبت کا آپ سوچیں، کبھی کبھی ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں کہ خدا ان کو عقل و دانائی دے، خدا ان کو سیدھے راستے پر لائے۔ شاید ہم ان کے لیے عذاب مانگ لیتے ہیں یا شاید کچھ اور مانگتے ہیں، تو ہم نے پہلے بھی سیکھا ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہم ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہم اسی طرح لوگوں سے پیار کریں جس طرح خدا پیار کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ گناہ میں نہ مر جائیں۔ تو اس لیے آج میرے اور آپ کے لیے یہ چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو کہ بحیثیت یسوع مسیح کا پیروکار کیا میں صرف اپنوں سے ہی محبت کرتا ہوں یا اپنے دشمنوں سے محبت کرتا ہوں ایز اے یسوع مسیح کا شاگرد ہوتے ہوئے، پیروکار ہوتے ہوئے۔ اور پھر آپ یہ بھی بائبل مقدس کے مطابق اپنی زندگی کو چیک کریں، کیونکہ ہم خدا کی بیٹیاں اور بیٹے ہیں تو ہم اپنے باپ کی طرح زندگی بسر کریں، کیونکہ ہمارا باپ جو آسمانی باپ ہے وہ سب سے پیار کرتا ہے، ان لوگوں سے بھی جو اس سے عداوت رکھتے ہیں ان دونوں پر وہ اس کا کامن گریس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے باپ کی طرح دنیا کے لوگوں سے محبت کرنی ہے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے۔ سو آج میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام ہے کہ ہم دشمنوں سے محبت کریں، اور عملی محبت یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھلائی کریں، نیکی کریں، ان کے لیے برکت چاہیں اور ان کے لیے دعا کریں، اور یہ اگزامپل اپنے سامنے رکھیں کہ یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ
جنہوں نے دشمنی کی وہ محبت کرتا ہے۔ مسیح خداوند نے جنہوں نے اسے ستایا، بے عزت کیا، وہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کے لیے معافی چاہتا ہے۔ اور استفنس نے جو اسے سنگسار کر رہے تھے ان کے لیے معافی چاہتا ہے، جو محبت کا بہترین اور عظیم ثبوت ہے۔ خداوند یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو برکت دے اور توفیق عنایت فرمائے کہ ہم یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے اپنے دشمنوں سے محبت رکھیں۔ آمین۔